وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں پچھلی آیہ مبارکہ جو گزری تھی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہاں پھر ان کے متعلق کچھ ذکر فرمایا، اور کچھ جلد باز لوگ جو ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، جب بھی انہوں نے دعوت دی، دعوت کے بعد انہوں نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی، جہنم کے عذاب کا ڈر بھی سنایا، تو کافر جو تھے وہ جلد باز تھے، انہوں نے آگے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، وہ لے آ عذاب ایک ہی بار جو تو ہمیں دھمکا رہا ہے بار بار، لے عذاب کون سا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کون سا عذاب ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں تک انہوں نے کافروں نے کہا او تسقط علینا کسفا من السماء، وہ آسمان کا ٹکڑا ہی ہم پر گرا دے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کافروں نے کہا کہ آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ کے مشرکین نے یہی کہا تھا، بار بار کہتے تھے کہ وہ لے آئیں عذاب جی جو آپ لانا چاہتے ہیں۔ سورہ ملک شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ کافروں نے کہا آقا علیہ السلام کو لے آئیں عذاب جو لانا چاہتے ہیں آپ، تباہ کر دیں ہمیں۔ تو یہ جلد باز طبیعت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلاق کائنات نے اپنا ایک اصول وضع فرمایا ہے، اور وہ اصول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہیں اور نہیں بلکہ عرش کے ماتھے پہ لکھا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر یہ عبارت تحریر فرما دی، فرمایا کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب سے آگے ہی رہے گی۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر فرمایا، اور وہ بھی عرش کے ماتھے پر، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر بھاری رہے گی، میری رحمت آگے رہے گی میرے غضب سے۔ تو یہ خلاق کائنات کا فضل کرم اور احسان ہے کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ شر مانگتے ہیں رات دن میں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو خیر مانگنے پر جلدی عطا فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر مانگنے پر بھی جلدی عطا فرما دے تو پھر کسی کا کچھ بھی نہ رہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ یہ دنیا آباد ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی امید ہی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ جو ہے نا وہ اچاٹ ہوتا ہے کسی شے سے تو پھر وہ بد دعا کرنے لگتا ہے یا نہیں، اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی مال کے لیے، اپنے جانوروں تک کے لیے شر مانگنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور گھروں میں مائیں جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، پنجابی مائیں ہوں گی تو وہ سیدھی یہی دعا کریں گی لک ٹوٹے تیرا، بیٹے کو کہیں گی۔ اب اسے نہیں پتہ کہ لک ٹوٹ جائے، کمر ٹوٹ جائے تو کیا بنے گا اس کا، وہ تو اٹھ بیٹھ ہی نہیں سکے گا۔ ماں جو ہے وہ صرف اتنی بات پر یہ بد دعا دے دیتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہاں بیٹھنا تھا وہاں کیوں بیٹھ گیا، اتنی بات پر لک ٹوٹ جائے۔ اور اگر آپ چلے جائیں ادھر ملتان کی طرف تو پھر وہ رنگ باندھ دیتے ہیں مردار تھی میں، یعنی مردار و حرام موت مرے تو اب مریں، اب مر جائیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں ٹوٹ پڑیاں، یعنی ٹوٹ پڑنے کا مطلب کیا ہے، ٹوٹ کے پڑے رہے چارپائی پر، ہلنے جلنے جوگا نہ رہے تو۔ اس طرح کی بد دعائیں مائیں تک دیتی ہیں۔ کسانوں کو آپ دیکھ لیں، وہ ہل چلا رہے ہوں، ہل ان سے صحیح جوتا نہ جا رہا ہو، بیل جو ہیں وہ صحیح طور پہ نہ چل رہے ہوں، یا گاڑی ہو ان کی وہ بار بار خراب ہو رہی ہو، تو کیسی بد دعائیں دیتے ہیں پھر وہ۔ جی گائے بھینس کو دوہنے لگیں تو آگے سے پوچھل کو ذرا اس طرح چھنڈک دے تو کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ جی ککھ نہ رہے، ایک نہ رہے گھر میں،
اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کی بد دعائیں دینا جو ہے نا وہ بہت ہے ہمارے ہاں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے جس طرح ان کی خیر کی مطلوب دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول فرماتا ہے، اسی طرح ان کی شر والی بھی دعائیں قبول فرما لے تو ان کا تو کچھ بھی نہ بچے۔ ماں جو ہیں وہ بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ آگے اپنوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں جی، استاد جو ہے وہ شاگردوں کو بد دعائیں دے رہا ہے، سارے ایک دوسرے کو بد دعائیں دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یار اللہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ دو محبت کرنے والے آپس میں دو محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے کے خلاف بد دعا بھی کر دینا وہ دعا قبول نہ فرمانا ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ماں بد دعا دیتی رہے بیٹے کو، روزانہ رات دن اس کے منہ سے نکلے یہی لفظ مر جانا ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا پیار میں بھی مر جانا کہہ دیتے ہیں، بیٹی کو مر جانی ہے، ہاں میری سونی مر جانی، ہاں میرا میٹھا مر جانا، میٹھا بھی ہے مر جانا بھی ہے، میٹھے کو کون مر جانا کہتا ہے بھائی، یعنی کہ پیار میں بھی بد دعا دی جاتی ہے۔ اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ تو اچھا بد دعا بھی دیں گے تو پھر ایسی شے کو بچے کو بد دعا دیں گے کہ تیری سس مرے، سس کیوں مرے بیچاری بھائی بتائیں تو صحیح، بھی تیری سس مرے، یا بچوں کو کہیں گے تیری نانی مرے، یعنی نانی بھی سس ہے، نانی اپنی سس ہے اور بیٹے کی سس جو ہے وہ اس کی سس ہے، یعنی ہر بار چھری جو ہے وہ سس کے گلے پہ پھر رہی ہے، نانی مرے سس مرے اس طرح، تو بھائی نہ کیا کریں ایسے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اس دن میں نے یہ بیان کیا تھا نا کہ سورج چاند کی منازل ہیں، چاند کی منازل ہیں، مختلف منازل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح زمین پر کچھ مقدس مقامات رکھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ چلے جائیں آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول فرما لیتا ہے نا ایسا۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ چلا جائیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ اس طرح تھوڑا سا جنت البقیع جو ہے نا اس کے ساتھ کر کے ایک مسجد شریف ہے، وہ مسجد شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خود فرمائی تھی، ان کا ایک کام تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، حضور نے وہاں جا کے 2 نفل پڑھ اور دعا کر اللہ تعالیٰ سے، جی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جگہیں رکھی ہیں نا برکت کی کہ فرمایا کہ یہ ان جگہوں پہ دعا جو ہے نا وہ جلد قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو مساجد ہو گئی ہیں، یہ جو مقامات ہیں یہ مقامات جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت کے ہیں۔ نماز میں کھڑو پھر اعمال ہو گئے، مقام ہو گئے، اعمال ہو گئے، ان اعمال کے کرنے کے بعد دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کر کے خلاق کائنات نے چاند کی جو منازل ہے نا ان منازل میں بھی ایسے متبرک مقامات رکھے ہیں، جب چاند ان منازل میں ہوتا ہے نا اس وقت میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً بولا جاتا ہے یہ اس طرح طور پر تو بات نہیں ہوتی جیسے میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، تو وہ قبولیت کے جو اوقات ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبرک مقامات رکھے ہوئے ہیں ان منازل میں جہاں پہ چاند پہنچتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی، کسی صوفی بزرگ سے پوچھیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وظائف پڑھتے ہیں، ان کے وظائف خاص انہی منازل میں جب چاند پہنچتا ہے تب پڑھتے ہیں جی۔ جیسے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام بید کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا، 13، 14، 15 رمضان شریف کے، یہ ہر مہینے کے، رمضان شریف کے نہیں، 13، 14، 15۔ یہ نہ کچھ سن لے تو کہے جی مولوی صاحب نے رمضان شریف کے باقی روزے معاف کر دیے، صرف 3 ہی رہنے دیے، کئی ہوتے ہیں نا اس طرح کے۔ تو یہ 3 روزے جو ہیں یہ چونکہ چاند جو ہے وہ خاص اس منزل میں پہنچ گیا ہے تو اس لیے اب بات مزید کھولیں تو بہت لمبی چوڑی گفتگو اسی پہ ہو جائے گی، لیکن 1-2 باتیں عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ جیسے بزرگ جو ہے نا ان سے یہ پوچھا جائے، انہوں نے خود بیان کیا، اہل اللہ نے سلف نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا جی فلاں رات کو اگر میاں بیوی قریب جائیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے جی۔ وہ جب چاند جو ہے ان منازل میں ہوتا ہے خاص ایک قربت کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ان ایام میں، جیسے
چاند جو ہے وہ خاص منازل میں پہنچتا ہے، اس مہینے میں اس جگہ پہنچے گا تو فلاں دعا کیجیے تو قبول ہوتی ہے یا نہیں ایسا ہیں؟ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک میں جب چاند اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر جناب جو بھی دعا کی جائے، جو بھی اس رات کو جناب، یہ رات جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا جس طرح دنیا میں مقامات ہیں قبولیت کے، اس طرح کر کے چاند کی جو منازل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی متبرک مقامات رکھے ہیں اور قبولیت کے مقامات ہیں۔ جب چاند وہاں پہنچتا ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بد دعا دینے میں جلدی نہ کی جائے، کہ ممکن ہے آپ تو بد دعا دے رہے ہیں اور وقت قبولیت کا ہو، ہیں آپ بد دعا دیں وقت قبولیت کو، اور آپ کے دعا ادھر جناب فوراً قبول ہو جائے تو آپ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اس لیے جو ہے یہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر بد دعا دینے سے بچے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے، کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی جملے بولتے ہیں جو ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بد دعا دینے کی، بد دعا دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی جملے جو ہے نا وہ کئی ان کی زبان پہ ایسے چڑھے ہوتے ہیں، وہ ایسے تکیہ کلام کے طور پر بولتے رہتے ہیں لوگ جی۔ جیسے آپ مثال کے طور پر سالہ لفظ ہے، سالہ کسی کو کہہ دیا جائے تو ظاہری بات ہے برا محسوس کرے گا ہیں۔ اب کتنے سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پہ یہ سالہ لفظ جو ہے نا اس کو گالی نہیں سمجھتے، اس کو گالی نہیں سمجھتے۔ ہمیں تو کوئی سالہ بھی ہو نا اس کو سالہ کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، یار اس کو بچوں کا ماموں کہہ لو یار، ہاں جی۔ آج بندہ جو ہے نا بچوں کے ماموں کو سالہ کہہ رہا ہے، کل کو اپنے ابا کے بارے میں کیا کہے گا ہیں؟ ابا کے بارے میں بھی یہی کہہ دے ہماری اماں کا تعلق دار ہے بھائی، تو بتائیں بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا ان کو اچھے انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضرور آپ وہی لفظ بولیں جو عام لوگوں میں مستعمل ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو گالی نہیں سمجھتے لفظ سالہ کو، کئی سارے مقامات پہ اس کو گالی سمجھا جاتا ہے اور بہت سخت گالی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ لفظ یہ زبان سے نکالے سے کسی کے سامنے فوراً بچھا دیں گے اس کو زمین پر، لیکن کئی سارے لوگ جس کو گالی نہیں سمجھتے، میں نے خود دیکھا ہے کئی سارے ابا اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں سالے بات سن، ابا بیٹے کو کہہ رہا ہے سالے بات سن، بتائیں۔ اسی طرح ایک بندہ تھا وہ انتہائی سادہ ہیں، ہندوستان میں مزار ہے بزرگوں کا، وہ ہر ایک کو گالیاں دیتا تھا، اتنی گالیاں دیتا تھا کہ وہ اخیر کر دیتا تھا۔ اس نے بیٹے کی شادی رکھی، پوری برادری والے نے کہا، ساری برادری والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کی شادی پہ نہیں جانا، زندگی ساری اس نے کبھی ہمیں چھوڑا ہے، ہر ایک کو تو گالیاں دی ہیں، ہر ایک کو گالیاں دی ہیں اس نے، تو ان سب نے نہ کر دی۔ وہ آیا سب سے معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دیں مجھے جو میں نے گالیاں دی ہیں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ایسے کیسے معاف کر دیں، فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ اور وہاں جا کے ہمارے سامنے توبہ کرو تو پھر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ اب وہ جب گیا مزار پہ، بزرگوں کے مزار پہ کھڑا ہو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا، یا اللہ فلانا 7 گالیاں بھی دے رہا ہے، فلانا اس کی ماں اس کی بہن یہ لوگ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں میں نے گالیاں دی ہیں، یا اللہ جتنی بھی گالیاں دی ہیں معاف کر دے مجھے۔ اب اس نے یہ بات کر دی تو وہ لوگ بھی سمجھ گیا یہ بیچارہ بھولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں گالی کیا ہوتی ہے، ایسے منہ سے نکالتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے، لیکن کئی سارے لوگ ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کو لوگ گالی سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہاں جی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے گالی سمجھیں یا نہ سمجھیں معیوب بہرحال ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسی گالیاں دی نہ جائیں، خاص طور پہ مسلمانوں کو نہیں سمجھ آئے مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بد دعا تو بد دعا ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے جی۔ خیر والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ مبارکہ میں یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی شر والی باتیں بھی جلدی قبول فرما لے، استعجالہم بالخیر، جس طرح ان کی خیر والی باتوں کو قبول فرماتا ہے، خیر مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، تو لقودی الیہم اجلہم، تو ان سب کی عمریں پھر پوری ہو جائیں، ان کی عمریں پوری ہو جائیں، ان کا کام تمام ہو جائے، ان کا صفایا ہو جائے، ککھ نہ بچے ان کا، کچھ نہ بچے ان کا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا یار مالک کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان کریمی ہے، ہیں بندہ ہر وقت اپنے خلاف بد دعا بھی کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو ٹال رہا ہے، ہیں
یہاں دیکھیں نا تھانے تک پولیس والوں کے سامنے جا کے بندہ روز ہی کہنا شروع کر دے اور میں نے پھاڑ لو میں نے پھاڑ لو، بتائیں کب تک چھوڑیں گے اسے؟ آخر پھاڑ ہی لیں گے وہ، ہے یا نہیں؟ یہ تو اب ہمت پیدا ہوئی ہے خواجاؤں میں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے، ہیں خواجاؤں سے بھی انہوں نے اپنا حق وردی مانگا تھا کہ نہیں سمجھ آیا؟ وردی کا حق مانگتے نا یہ ابھی میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک پولیس والا بیٹھ گیا، وہ آگے سے وہ گاڑی نہیں تھی بالکل، جو اس کا کنڈکٹر تھا وہ بھی ڈاؤن تھا، اس نے کہا ہاں بھی کرایہ دیں، اس نے کہا میں ملازم ہوں، ملازم ہوں تو گھر میں ہوں گے یا تھانے میں ہوں گے، یہاں تھوڑی ہیں، آپ پیسے دیں۔ اس نے کہا نہیں یہ پیسے میں نے نہیں دیں، اس نے کہا میں نے چھوڑنے نہیں ہے، اتر جاؤ، گاڑی روکتا ہوں میں۔ پہلا کنڈکٹر دیکھا تو جو اس طرح ویر گیا اسے سیدھے ہی ہو گیا، اس نے کہا میں نے پیسے لینے، اس نے کہا چلو آدھے لے لو، اس نے کہا آدھے کیوں، تم آدھے بیٹھے ہو، پورے جب بیٹھے ہو تو پورے پیسے دو۔ خیر اس نے پیسے اس کو نکال کے دیے پورے، اس نے پیسے لے لیے۔ جب وہ محل سے پہنچنے والے تھے پہلے اس نے فون کر دیا تھانے میں، میری تو بھائی بہت بےزتی ہوئی ہے، وہ پورا ڈالا لے کے آ گئے، پورا ڈالا پولیس والوں کا، ساری سواریوں کو روک لیا انہوں نے، ہاں بھائی پیسے نکالو، وہ کنڈکٹر کو نکالو پایا جی، کنڈکٹر نیچے گیا، اس نے کہا ہاں بھائی، اس نے کہا جی کرایہ لیا میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کہا کرایہ تو لیا، کرایہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے وردی کی بےزتی کی ہے۔ اس نے کہا اس نے زیادہ سے زیادہ کیا مانگا تھا، وردی کا حق ہی مانگا تھا اس نے، اور کیا کیا تھا؟ وہ خواجہ سراجو کھڑے تھے، انہوں نے ان سے بھی وردی کا حق مانگا ہے، ہیں بھی معاملات جو ہیں وہ بغیر قیمت کے طے پا جائیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گیا، انہوں نے آگے سے نہ کر دی، انہوں نے پکڑ کے چپیٹیں ماری، انہوں نے پکڑ کے سارے بندے چھیل دیے ان کے، ہیں اس طرح کر کے خیر جو ہے نا وہ مرمت ہونے لگی ہے۔ ہوٹل پہ چلے جائیں گے ان سے بھی حق وردی مانگیں گے، کپڑے رو کھانا کھلائیں ہمیں اور بغیر پیسے کے کھلا دیں، ہیں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، کنڈکٹر پیسے لے کے چلا گیا، پولیس والا بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بھی پولیس والے کی مرمت کی پھر، ہیں جی میں نے بھی کچھ کھولی کافی باتیں اس کے سامنے، بیچارہ منہ چھپائے، لیکن پھر نیچے اترا تو شکر ہے اس کو کنڈکٹر کا یاد رہا، میرا یاد نہیں رہا، میں نے تو زیادہ بےزتی کی تھی اس کی، ہیں جی وہ بھول گیا میرا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ لوگ جو ہے نا، حقیقت والی بات ہے، یہ جو محکمہ بنایا گیا نا پورا، یہ انگریز نے بنایا تھا، اور یہ امیر لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، غریبوں کی چتروڑ کے لیے بنایا تھا اس نے، کیونکہ اس وقت انگریز نے اپنے جو وفادار لوگ تھے ان کو بڑی بڑی الاٹیں دی تھی، بڑی بڑی زمینیں الاٹ کی تھیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری بات ہے اب غریبوں نے اٹھنا تھا، غریبوں کو دبانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، جو ان کے جاسوس تھے ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، یہ پولیس کھڑی کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا، ایک جاگیردار ہے ہمارے علاقے کا، بہت بڑا بدماش ہے، ایس ایچ او جو ہے نا اس کی مرضی کے بغیر لگ نہیں سکتا وہاں پہ، ایس ایچ او اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا وہاں پہ، جو بھی آئے گا اس کے کہنے پہ آئے گا، سب سے پہلے آ کے اس کے آستانے پہ آ کے وہ کھانا کھائے گا، اور پھر مل کے جناب عوام کو اینٹتے ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے جی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں فرمایا کہ جس طرح انہوں نے شر لوگوں کے لیے شر طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شر کی دعا بھی اسی طرح قبول کر لے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والی دعا قبول فرماتا ہے، تو پھر ان کا کام ہی تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَاظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو ان کو بھی چھوڑ رکھا ہے جو ہماری بارگاہ سے امید ہی نہیں رکھتے، جو ہماری بارگاہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہم نے تو ان کو بھی چھوڑ رکھا ہے فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے ہے، اس میں دو حکمتیں ہیں۔ چھوڑا اس لیے ہے کہ ممکن ہے کہ ان کو یہ غور و فکر کریں اور حق کی راہ کو اپنا لیں اور سیدھے ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر سرکشی ان کی بڑھتی رہے گی، جب سرکشی بڑھے گی ان کی، قیامت والے دن جب کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے پاس کم از کم عذر تو نہیں ہوگا نا، مولا ہمیں وقت نہیں ملا تھا سوچنے کا، ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں بھی 60-70 سال عمر دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اب بتاؤ۔ ان کے پاس عذر نہیں رہے گا، حجت نہیں رہے گی ان کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے جلد باز بندے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جی اللہ تعالیٰ نے جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے نا، اللہ اکبر، دعانا، پھر یہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے، کیسے؟
لجنبہ ہی لیٹے ہوئے، قائدن بیٹھے ہوئے، قائما کھڑے ہوئے، پھر تو کھڑے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں یہ دعائیں مانگتے رہتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ کرم فرما۔ آپ دیکھتے نہیں یہاں پہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کیسے دعائیں کرتا ہے، وہ رات دن اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرے گا۔ کسی پہ مالی تنگی آ جائے نا، پھر رات دن یہ دعائیں کرے گا، یا اللہ ایک بار یہ تنگی دور کر دے، پھر دیکھنا تیرے دین کی کیسے خدمت کرتا ہوں۔ ہیں بیمار ہو گیا، یا اللہ ایک بار بیماری دور کر دے، کیسے دن نمازیں پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، عبادت کروں گا، تجھے راضی کر لوں گا یا اللہ، بس مہربانی فرما۔ بتائیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایسے کتنے لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، آپ اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے ایسے لوگ، لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرا، میں جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو مرہ، پھر نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر ہماری بارگاہ چھوڑ کر، میں کألم یدعونا الی در مسا، میں پھر تو ایسا اوپرا اوپرا ہو جاتا ہے گویا کہ اسے کبھی تکلیف جب پہنچی تھی اس نے کبھی ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی، ہیں اس نے کبھی ہمارے سامنے گڑ گڑایا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے یہ بندہ۔ بتائیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، اسے عالم بنائیں گے، جب بیٹا مل گیا تو پھر بچہ کہیں اور گیا، پھر ایسے کہتے ہیں کلم یدعونا الی در مسا، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس نے دعا مانگی ہی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بیمار تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اب جناب وہ گزر گیا، مر کلم یدعونا الی در مسا، جی اب وہ بھول ہی جاتا ہے بالکل، تنگی تھی، تنگ دستی تھی، دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے مال عطا فرما دے، تیرے دین پہ لگاؤں گا، رشتہ داروں پہ لگاؤں گا، غریبوں پہ لگاؤں گا، مسکینوں پہ لگاؤں گا، جیسے ہی ملا پھر جناب ہر شے بھول جاتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آفت سے بچائے۔ یا بتائیں یہ کتنی بڑی آفت ہوگی جس کی شکایت اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ شکایت کر رہا ہے بندے سے، بندے کی شکایت کر رہا ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا عیب بیان کیا، میں یہ تو ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے میں ایسا ہی ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ جی بیمار تھا، دعائیں مانگتا تھا، شفا یاب ہوا، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکوٰۃ گئی، سارے نیک کام گئے، تنگ دستی تھی، دعائیں کرتا تھا، مولا دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اسے ملا پھر اسے دوسرے کام سونے لگنے لگے، پھر اسے دین پہ پیسہ خرچ کرنا اچھا نہیں لگا، پھر پیسے اور طرف خرچ کرے گا، اور جگہوں پہ خرچ کرے گا، فضول کاموں میں خرچ کرے گا، اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس پھر پیسہ نہیں نکلے گا، وہی کام اسے سونے لگنے لگیں گے، او یار ان کو چھوڑو یار، مولوی خود ہی کھا جاتے ہیں پیسے، ایسی ذہن بنائیں گے پھر لوگوں کا، خود بھی نہیں دیں گے، لوگوں کو بھی نہیں دینے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسا ہی مزین کیا گیا ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے وہ کام جو وہ کرتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، جن کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، بیماری کے بعد کام میں لگ گئے، شفا یاب ہوئے، بھول گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، نماز بھول گئی، روزہ بھول گیا، عبادت بھول گئی، ذکر فکر بھول گیا، تسبیح بھول گئی۔ اسی طرح کر کے بندہ جو ہے نا وہ اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دے دی، اولاد جیسے ملی، پہلے دعائیں تھی اللہ دے دے تو دین کے لیے وقف کریں گے، جیسے ملے پھر بھول گئے، پھر وہ دوسرے کام سونے لگنے لگتے ہیں، ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں، یار ادھر خرچ کرو، ادھر کرو، بیٹے کو جو ہے نا وہ سکول میں ڈال دو، کالج میں ڈال دو، یونیورسٹی میں ڈال دو، پھر وہاں ڈال دیا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی آنکھوں کا اندھا پن ہے نا، جو کام اللہ کو پسند ہے اسے پسند ہی نہ ہے، پھر یہ دل مسخ ہو گیا نا، دل مسخ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو دوسرے کام چھوڑنے لگنے لگتے ہیں، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر دوسرے کام نماز کا چھوڑنا، اسے نماز پڑھنا اسے وقت کا ضیاع لگتا ہے، نماز کا چھوڑنا اسے وقت کی سیونگ لگتا ہے، جی اس طرح کر کے بچے کو دین کی طرف لگانا جو ہے پھر 100 بہانے آ جائے گا اس کے پاس، پھر بچے کو دین کی طرف لگانا اسے برا لگنے لگے گا، بچے کو پھر دوسرے کام میں لگانا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دشمنی کے لیے وقف کر دینا، یہ کام اسے سونے لگنے لگے گا۔ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، یہ دل مسخ ہو جاتا ہے بندے کا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، ایک ہوتا ہے شکل کا مسخ ہونا، شکل بگڑ جائے، ایک ہوتا ہے دل بدل جائے، رنگ بدل جائے، رنگ کالا ہو جائے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں، یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات یہ ہے کہ بندے کا دل مسخ ہو جائے۔ شکل ٹھیک ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں بندہ دنا ہے، لیکن دل اس کا مسخ ہو گیا ہے، دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دین کے درس کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، دل اس کا اچاٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مسخ ہو جانا، دل جو ہے اس میں سیاہی آ گئی ہے، اور سیاہی بھی ایسی کہ پورا دل ہی کالا ہو گیا ہے کہ اب اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف مائل نہیں ہو رہا۔ اس لیے بندہ مومن جو ہے نا وہ دعا کیا کرے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی میل کچیل ہے جو اس کی شکل کو مس کر دیتی ہے۔ آپ تالا جو ہے نا، یہ لوہے والا، یہ تالا زمین میں ڈال دیں، 2 مہینے کے بعد آپ نکالیں، کیا شکل ہوگی اس کی، بدل جائے گا نا، ایک دم کام کا نہیں رہے گا۔ چابی ڈالیں گے، چابی جائے گی نہیں، چابی جائے گی بھی صحیح تو تالا نہیں کھلے گا، معاملات ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ علاج ہے اس کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اب کسی کا دل اتنا ہی مسخ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف ہی مائل نہ ہو، اس کو دوائی بیماری لگنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سیدھا کر دے بس۔